اور اس طرح میں نے ایک بیگ تیار کیا اور عروج کے ہاتھ بھجوا دیا اسے۔ ہاں تو اب کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا ہاسٹل میں؟ کون سا ہاسٹل؟ اسی شخص کے ساتھ رہ رہا ہے جو ہمیں اذیت دینے یہاں آیا ہے، فاتح کے ساتھ۔ ہاں نا، مسعود سے یہ بات پتہ چلی ہے مجھے۔ کہا کہ صادق بابا فاتح انکل کے پاس رہ رہا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا۔ بچے کو بتانے سے منع کیا ہوا ہے۔ مجھے واقعی شدید غصہ آ رہا ہے کہ صادق اس آدمی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ دیکھو ذرا، مانتی ہوں کہ ناخن گوشت سے الگ نہیں کیے جاتے، مگر یہاں بھائی چارہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے نصرت۔ ویسے تو ان کے سامنے کوئی فاتح کا نام لیتا تھا تو غصے میں آ جاتے تھے، اور اب دیکھو ذرا، مجھ پہ غصہ کر کے گھر چھوڑ کے فاتح کے پاس چلے گئے۔ وہ تم سے ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، تم نے سچ کہہ دیا ہوگا نا، اس لیے۔ میں نے تو بس اتنا کہا کہ اب آپ لوگ بچے نہیں ہیں، صلح کر لیں، لڑکیوں کے بارے میں سوچیں۔ اتنا سننے کے بعد تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ کہا کہ میں تمہارے لیے پریشانی بن گیا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ویسے میں نے اپنے بھائی کو پہلے اس طرح کبھی نہیں دیکھا نسرین۔ اسے لگتا ہوگا کہ تم اس سے زیادہ مجھے چاہتی ہو، اس لیے۔ ہاں شاید۔ ایک بات بتاؤں تمہیں میں نصرت، اسے اپنی غلطی کا خود احساس ہوگا، اور اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک معافی نہیں مانگتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بات ختم۔ وہ مینے نامی عورت جیسے ہی صحتیاب ہوگی اور پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرائے گی تو وہ کیس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ میری بیٹی ترکان کو اس حالت میں عدالت کے چکر لگانے پر مجبور کرے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ لڑکی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ صبح نزت نے مجھے بتایا وہ اپنا بیان دینے کے بعد فوراً ہی گھر چلی گئی تھی۔ کون سے گھر؟ وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے، روشن صاحبہ کے گھر۔ کیا؟ ترکان اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر میں رہتی ہے؟ حد ہے۔ میں نے اس کی ماں کو اتنا سمجھایا لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں جانے کی اجازت دے دی اسے۔ اور ترکان کو بھی دیکھو ذرا، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ نسرین ہے۔ اس نے میری بیٹی کو ایسا بنایا ہے۔ نسرین نے اس کے دماغ میں یہ بات بھر دی کہ وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اب گزارے وہ ذلت بھری زندگی۔